بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سب تیسری نشست ہے حجت اللہ البالغہ کے مباحث کا میں طالبانہ مطالعہ کر رہا ہوں۔ اس میں بعض چیزیں ہیں جو استفادے کی غرض سے آپ سے سمجھ رہے ہیں، خود آپ کی فکر کو بھی تقابل میں رکھ کے دیکھ رہے ہیں۔ تو دو نشستوں میں کافی حد تک ایک منہاج ان کا کتاب لکھنے کا جو مقصد ہے اس کی ابتدا ہو گئی تھی۔ آپ نے بتایا تھا کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں چیزوں کو، علوم دینیہ یقینیہ کی بنیاد ان کے نزدیک حدیث ہے، اور اب اس کے اوپر وہ آگے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو میں ان کی عبارت پڑھتا ہوں، پھر سوالات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں علم حدیث کے جو مختلف طبقات ہیں ان کا تعارف کراتے ہوئے کہ علم حدیث کے مختلف طبقات ہیں اور حامل حدیث کے مختلف درجات ہیں، اور اس علم کے چھلکے ہیں جن کے اندر مغز ہے، اور سیپیاں ہیں جن کے اندر موتی ہیں، اور علماء کرام نے ان کے اکثر ابواب میں تصانیف فرمائی ہیں جن کے ذریعے سے وحشی جانور شکار کیے جا سکتے ہیں اور سرکش سواریوں کو سدھایا جا سکتا ہے، یعنی وہ مہارت پیدا کی جا سکتی ہے جن کے ذریعے سے آپ اس طرح کے مسائل پر گرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں، اور سب سے اوپر کے چھلکے سے قریب تر چھلکا احادیث کو پہچاننے کا فن ہے کہ وہ صحیح ہیں یا ضعیف ہیں، مشہور ہیں یا غریب ہیں، اور اس فن کی طرف ناقدین حدیث اور حفاظ حدیث نے توجہ فرمائی ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد کا درجہ ہے احادیث کے مشکل الفاظ کے معنی کو پہچاننا، مشتبہ کلمات کی حرکات و سکنات اور اعراب کو ضبط کرنے کا فن، اور ائمہ فنون ادبیہ نے اور علوم عربیہ نے اس میں کافی محنت کی ہے۔ اس کے بعد تیسرا درجہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث کے جو معنی شرعیہ ہیں ان کو پہچاننے کا ایک فن ہے، یعنی اس سے استنباط احکام ہے، اور عبارت النص سے مسرہ جو حکم ہے اس پر قیاس اور نصوص کے اشارات اور ایماءات اور مختلف جو مخالف استدلالات ہیں ان کے اوپر دیکھتے ہیں کہ محکم، منسوخ اور مرجوع اور مبرم کو پہچاننے کا علم، اور اکثر علماء نے اس میں بات کی ہے۔ تو یہ تین علوم کا انہوں نے بتایا۔ اس کے بعد وہ عرض کرتے ہیں کہ یہ بات آپ لوگوں نے تو جان لی، تمام فنون حدیث میں دقیق ترین اور گہری جڑیں رکھنے والا اور سب سے بلند اور منارے کے اعتبار سے اوپر میری رائے میں جو تمام علوم شریعہ میں برتر ہے اور عظیم المرتبہ ہے، وہ علم اسرار الدین ہے۔ آپ نے اس کا ذکر بھی گزشتہ نشست میں کیا تھا، جو احکام شریعہ کی حکمتوں اور علتوں اور اعمال اسلامیہ کی خصوصیات کے رموز و نکات سے بحث کرتا ہے۔ اب اس پہ ہم سب یہ انہوں نے ایک تقسیم کی ہے، ظاہری بات ہے حدیث کا جو بھی عالم ہے، جو بھی حدیث کے فن کو جانتا ہے، اس کے ذہن میں ہے کہ یا ناقلین ہوتے ہیں، اس کے بعد حدیث کے اوپر جرا کا کام کرنے والے محققین ہوتے ہیں، پھر مجتہدین ہوتے ہیں جو استنباط احکام کرتے ہیں۔ ایک چوتھا درجہ انہوں نے بیان کیا ہے جو کچھ حدیث میں آ رہا ہے، اس کا ایک مجموعی نظام فکر، اس کے اندر سے حکمتیں، علتیں دریافت کرنا، اور اس کو انہوں نے اسرار علوم الدین کا نام دیا ہے۔ تو پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ کام خود جو کیا جا رہا ہے، کیونکہ پچھلے جو تین درجات ہیں وہ تو پوری امت کے اندر واقف ہیں اور ہمیشہ سے اس پہ کام ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ جو چوتھا کام ہے یہ امت کی علمی تاریخ میں بھی کیا پہلے سے موجود تھا یا شاہ صاحب نے اس کی ابتدا کی؟ کیونکہ ہمارے ہاں جو خود احادیث کے علوم و فنون کی بحثوں میں کچھ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں سامنے، جس میں اس زاویے سے کام کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ مجموعہ ذخیرہ حدیث ہے اس کو دینے کا مقصد کیا ہے، جو احکامات دیے گئے ان کی اصل سرشتہ کیا ہے۔ جیسے آپ مثال کے طور پر معالم السنہ میں خطابی ہیں، یا خود احیاء میں امام غزالی اس پہ گفتگو کرتے ہیں، یا کیمیائے سعادت میں علوم کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو اپسٹیمولوجی جاننے کا علم ہے جس کو انہوں نے یہاں حدیث کے باب میں چوتھا اور سب سے اہم قرار دیا ہے، تو یہ کیا ہماری امت کی جو علمی روایت ہے اس کے اندر یہ کوئی شیڈز میں جاری تھا، اس کو ایک مستقل فن کی حیثیت سے شاہ صاحب نے اجاگر کیا؟ یہی دوسری بات ہے۔ اگر ہم علماء کی چیزیں پڑھیں تو مثال کے طور پر حدیث کی شروع جن لوگوں نے لکھی ہیں وہ مختلف جگہوں پر ان اسرار کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اسرار کہیے، حکمت کہیے، مقصد کہیے، یہ سب چیزیں کسی نہ کسی درجے میں روایتوں کی شرح میں بھی زیر بحث رہتی ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیروں میں جب کسی روایت کا تعلق پیدا کیا جاتا ہے تو وہاں بھی جگہ جگہ زیر بحث آ جاتی ہیں۔ اسی طرح دین کے فہم یا اس کی تفہیم کے لیے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، کیمیائے سعادت ہے، امام غزالی کی تصنیفات ہیں، ابن تیمیہ میں فتاویٰ میں اس طرح کی بہت سی چیزیں زیر بحث ہیں، بلکہ اس میں بعض چیزوں پر نقد و تبصرہ بھی مل جاتا ہے۔ اس لحاظ سے تو یہ علم اسرار کوئی نئی چیز نہیں ہے،
لیکن اس کو ایک باقاعدہ علم کے طور پر پیش کرنا، پورے دین سے اس کا ربط و تعلق واضح کرنے کی صحیح کرنا، ایک ایک چیز کو اس کی جگہ پر بٹھانا، اس کے مقدمات قائم کرنا، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ اور اس میں شبہ نہیں کہ ہماری علمی تاریخ میں حجت اللہ البالغہ اس باب میں بڑی منفرد کتاب ہے، چنانچہ وہ اسی پہلو کو بیان کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس کی نفی مقصود نہیں ہے کہ اس سے پہلے لوگوں نے اس جانب بالکل توجہ نہیں دی، وہ توجہ تو ہمارے ہاں شاہ صاحب جیسے آدمی کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہو سکتی، لیکن اس توجہ کی نوعیت البتہ بہت مختلف ہے۔ پورے دین کو یا روایات کے پورے ذخیرے کو یا حدیث میں جو کچھ آیا اس کو سامنے رکھ کے یہ متعین کرنے کی صحیح کرنا کہ اس میں علل کیا ہیں، اس میں مقاصد کیا ہیں، اس میں اسرار کیا ہیں، اور پھر ان کے باہمی ربط کو بھی متعین کرنے کی صحیح کرنا۔ مثال کے طور پر کیمیائے سعادت میں یا احیاء العلوم میں امام غزالی بیان کرتے ہیں کہ حج کے اسرار کیا ہیں، روزے کے اسرار کیا ہیں، لیکن ان چیزوں کو ایک باقاعدہ نظام فکر کی صورت شاہ صاحب نے جس طریقے سے دی ہے اور جس پس منظر میں دی ہے، میرے خیال میں وہ اپنی اس انفرادیت کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک، اچھا ہم سب یہ جو اصطلاح ہے خود ہمارے علم کی روایت میں، چونکہ حدیث کا جو علم ہے وہ تو رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنے زمانے میں چونکہ تحریر تصنیف شروع ہو گئی، اور پھر متصل بعد مسلمانوں نے اپنی پوری اس 1400 سالہ علمی روایت میں جس فن سے سب سے زیادہ اشتغال رکھا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ علم حدیث ہی ہے، اور اس کے اندر یہ جو باقی 3 چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا، اس پر ہمارے یہاں 20 کتابیں، خود شاہ صاحب بھی آگے جا کے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کتابوں میں سے 6 کا انتخاب ہوا اور ان کی کیا حیثیت ہے۔ یہ جو اصل نقطے کی بات ہے کہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمارے ہاں ایک تاریخ منتقل ہو رہی ہے، اس تاریخ کی تنقیح کا عمل بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، اس کے اسالیب کو محفوظ کرنے کا عمل بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ خود شاہ صاحب کے زمانے تک اور مسلمانوں کی جو علمی روایت ہے اس میں عموماً چونکہ تفقہ فی الدین میں یہ جو فقہ و تدبر کا منہاج ہے، اس میں احکامات کی روایتیں ڈیولپ ہوئیں، جیسے حنفی ہیں، شوافی ہیں، تو ان کے ہاں یہ جو تیسرا پہلو ہے جنہوں نے بیان کیا کہ استنباط احکام اور اس میں سے شریعت کی کوئی چیز ہے اس کو اخذ کرنا، اس پر زیادہ توجہ مرکوز رہی جو ہماری امت کے بڑے اذہان تھے ان کی۔ میرا خیال ہے کہ یہ ناگزیر بھی ہے، یعنی ایک بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ جو کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہو رہا ہے اس کی تنقیح کی جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط بات آپ کی نسبت سے نقل ہو جائے۔ ٹھیک، اس میں بہت بڑا طبقہ ہے جس کو ہم محدثین کا طبقہ کہتے ہیں، اس کی توجہات کا مرکز یہی چیز تھی۔ انہوں نے جو حدیث کی کتابیں ترتیب دی ہیں ان کو دیکھیے تو وہ اس کے ابواب قائم کرتے ہیں، جی، وہ زیادہ تر فقہی ابواب ہیں، ہاں جی، یعنی اس میں یہی ترتیب ملحوظ رکھی جاتی ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ روایت میں حکم کیا بیان ہوا ہے، کیا چیز ہے جس پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے یا جس کے ہم پابند قرار دیے گئے ہیں، یا اگر دین کا کوئی حکم ہے تو ہمارا تعلق امتثال امر کے لحاظ سے اس سے کس طرح کا ہونا چاہیے، یہ اس سے نمایاں ہوتا ہے۔ آپ جب حدیث کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں اگر امام بخاری کے ابواب بھی لے لیے جائیں جن کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے، تو وہ اگرچہ بعض اسرار کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں، دقت نظر کے ساتھ اگر آپ دیکھیں مجموعی تاثر ان کا یہ نہیں بنتا۔ اسی طرح دوسرا بڑا حصہ فقہ ہے، فقہ میں بھی ظاہر ہے کہ روایتوں سے استدلال کیا جا رہا ہے، ان روایتوں کی بنیاد پر بعض آراء قائم کی جا رہی ہیں، یا بعض اجتہادی امور سے ان کی تائید مطلوب ہے، یا کسی جگہ قیاس کو ان پر ترجیح دی جا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں زیر بحث ہیں، وہ فقہ حنفی میں بھی زیر بحث ہے، شافعی میں زیر بحث ہے، حنابلہ کے ہاں بھی، مالکیہ کے ہاں بھی، یہ سب بحثیں آپ کو فقہ کی کتابوں میں مل جاتی ہیں۔ لیکن بڑی سے بڑی کسی کتاب کو بھی آپ سامنے رکھیں تو اس میں بھی اوامر اور نواہی کا تاثر غلبہ رکھتا ہے، یعنی یہ احکام ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس سے یہ نتائج نکلتے ہیں۔ یہ چیزیں شاہ صاحب نے جہاں علل کا ذکر بھی کیا ہے، میرے خیال میں یہ ایک اہم چیز ہے کہ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ جی، ایک چیز یہ ہے کہ دین کے کسی حکم کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کیا منشا ہے، وہ حکم دیا گیا ہے تو کیوں دیا گیا ہے۔ یہ انسان کے ساتھ مسئلہ ہے، وہ چیزوں کی مقصدیت کو متعین کرنا چاہتا ہے، اس دنیا میں بھی
احوال میں بھی، اپنے باہمی معاملات میں بھی، اور اگر کوئی علم دیا جائے تو اس میں بھی وہ پہلا سوال یہی کرتا ہے جی کہ اس سے مقصد کیا ہے. یہ ایک چیز ہے. ایک دوسری چیز وہ ہے جو فقہا کے ہاں بھی، اصول فقہ میں بھی زیر بحث ہے، وہ حکم کی علت ہے. جی اس کو بعض اوقات لوگ ایک بنا دیتے ہیں. ہاں جی. یہ ایک چیز نہیں ہے. علت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے اس حکم کی منطقی اساس کیا ہے، وہ کس چیز پر قائم ہے، اس کی نیو کس چیز پر اٹھائی گئی ہے، اس کو متعین کیا جائے. اور مقصد یہ ہے کہ خالق یا حکم دینے والا ہمارا پروردگار اس سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی ہمارے حوالے سے کیا چیز پیش نظر ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں. جیسے نماز ہے، تو جب نماز کی ہم حقیقت پر غور کرتے ہیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ عبد و معبود کے تعلق کا اظہار ہے. میں بندہ ہوں، بندگی کا شعور جب میرے اندر پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرا آقا کون ہے. میرا خالق ہی میرا آقا ہو سکتا ہے، وہی میرا پروردگار ہو سکتا ہے، وہی میرا بادشاہ ہو سکتا ہے. یہ تعلق جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو جس سطح پر یہ تعلق پیدا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں میں عبد کی حیثیت سے اپنی معرفت حاصل کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ لازمی نتیجے کے طور پر معبود کی معرفت ہوتی ہے. اس تعلق کو ظاہر ہونا چاہیے. اس کا اظہار میری فطرت کا تقاضا ہے. میرے پروردگار نے اس اظہار کے آداب، اس کے رسوم خود مقرر کر دیے. ٹھیک. یہ علت ہے. یعنی اس کو اگر آپ تعبیر کریں تو یہ حکم کی حقیقت ہے، یہ حکم کی منطقی اساس ہے، یہ اس کا ریشنل ہے. اس کی بنیاد پر اجتہاد کیا جاتا ہے. ایک مجتہد جب کسی حکم کو دیکھے گا تو وہ اس زاویے سے دیکھے گا. اس کے سامنے پہلا سوال یہ ہوگا کہ حکم کیا ہے. دوسرا سوال یہ ہوگا کہ یہ حکم اگر مجھے ملا ہے تو یہ کس ذیل میں آیا ہے، یعنی اس کا تعلق کس باب سے ہے، دین میں اس کو کہاں رکھنا ہے. تیسرا سوال یہ ہوگا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، نفل ہے، کیا چیز ہے. اور جو اس سے بڑی چیز وہ دیکھے گا وہ یہ کہ اس میں علت حکم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے. یہ بات کہی گئی ہے تو اس کے اندر وہ کیا چیز کار فرما ہے جو اس کے کہنے کا باعث بنی. یہ چیز وہ بیان کرے گا. جیسے میں نے ابھی نماز کے بارے میں عرض کیا کہ نماز کو آپ دیکھیں، اس کی حیت کو دیکھیں، اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس کو دیکھیں، اس کے اذکار کو دیکھیں، اعمال کو دیکھیں، تو یہ سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی کہ میرے اندر جو اپنے معبود کے لیے اعتراف عظمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کے اظہار کے اسالیب کو نماز کی شکل دے دی گئی ہے. یہ حقیقت میں سمجھ لوں گا، بیان کروں گا، یہ میرے لیے آگے قیاس کا مبنی بنے گی. جی. لیکن اس کا مقصد کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں اپنی شریعت کا حصہ بنا دیا ہے. مجھے اظہار کرنا ہے، میری کوئی رہنمائی بھی ہو جاتی وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کو شریعت کا حصہ بنایا گیا ہے، دین کا حصہ بنایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ہدایت کا ایک اہم حصہ بنا کر مجھے اس کے امتثال کے لیے کہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری. اب یہ جو جملہ ہے یہ مقصد کو بیان کرتا ہے. ان دو چیزوں کو الگ الگ سمجھ لینا چاہیے. اس میں بعض وقت خلط مبس ہو جاتا ہے. یعنی علت کی تعین اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کی بنیاد پر آگے حکم کی توسیع کرنا ہوتی ہے، اس کے وجود کو ثابت کرنا ہوتا ہے، یا اگر کسی موقع پر حکم کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ علت تبدیل ہو جائے تو اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ حکم اب باقی رہے گا یا نہیں باقی رہے گا. یہ مجتہدین کا وظیفہ ہے، وہ یہی کام کرتے ہیں. یہ ایک دوسرا پہلو ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس سے شارع کے پیش نظر کیا ہے. یہ مقصد، یہ حکمت، یہ زیادہ تر اس کتاب میں زیر بحث ہے. اس میں جو چیز خلط مبس کا بعض اوقات باعث بنتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر علت اور مقصد میں زیادہ فرق نہیں ہوتا. یعنی علت کو دیکھیں تو وہ مقصد کو بھی بیان کر رہی ہوتی ہے، اور مقصد کے لحاظ سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہی علت بھی ہے حکم کی. یہ بعض جگہوں پر ایسا ہو جاتا ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ تنقیح میں کمی رہ جائے تو بعض اوقات یہ خلط مبس پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس پہ متنبہ رہنا چاہیے. لیکن شاہ صاحب کے پیش نظر یہ چیز ہے. علت کا انہوں نے اس لیے ذکر کیا کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ ضروری ہے کہ احکام کے نیچے اتر کر یہ دیکھا جائے
کہ وہ اپنے لیے کیا منطقی احساس رکھتے ہیں، ان کا ریشنل کیا ہے، وہ کس معنی پر کھڑے ہیں۔ اسی طرح یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ وہ کس مقصد کو پیش نظر رکھ کر دیے گئے ہیں، ٹھیک، اور یہ مقصد بعض اوقات متعین کرتے وقت پورے نظام فکر سے ان کا ربط پیدا کرنا پڑتا ہے۔ اس کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو پھر اس کے لیے سر کا لفظ بھی موضوع ہو جاتا ہے، گویا اس میں بھید کیا ہے، بھید راز کے اس کے پیچھے راز کیا ہے، کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ملحوظ رکھی ہے۔ اب جب یہ آپ مقاصد متعین کریں گے یا علل طے کریں گے تو اس میں پھر کئی پہلو ہیں۔ یعنی اگر آپ نے مثال کے طور پر علت متعین کی ہے اور وہ علت خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، قرآن مجید کا حوالہ دے دیں گے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علت کا ذکر کر دیا، وہاں پر بھی ہمارے پاس ایک منصوص چیز آ گئی۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ علت کا ذکر اس طرح سے نہیں ہوتا، یعنی جیسے قرآن مجید بعض چیزوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے یا اس کی بنیاد یہ ہے۔ میں نے اس کی کچھ مثالیں بعض موقعوں پر دی ہیں، یہ بتایا ہے کہ مثال کے طور پر میراث کے احکام میں علت حکم خود اللہ تعالیٰ نے بیان کی، عدت میں بیان کر دی، عدت میں بیان کر دی ہے، لیکن جہاں یہ اس طرح بیان نہیں ہوتی وہاں آپ استقرا کرتے ہیں۔ جی، یہ بھی علم کا ایک ذریعہ ہے، یعنی احکام دیے گئے ہیں اور پھر ان میں استخراج علت کے معاملے کو ہمارے فہم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ وہیں چھوڑا جائے گا جہاں وہ چیز بدیہی ہوتی ہے، عقلی ہوتی ہے، اس کا استنباط کیا جا سکتا ہے، یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ وہاں لوگ کوئی بڑی غلطی کھائیں گے۔ ٹھیک، ہم بھی جب گفتگو کرتے ہیں تو یہی کرتے ہیں، یعنی اس چیز کے بارے میں متنبع کریں گے جہاں کسی بڑی غلطی کا امکان ہے، جہاں ایسا نہیں ہے وہاں لوگوں کے فہم پر چھوڑ دیا جائے گا۔ تو استقراء کے طریقے پر اس علت کا استنباط کر لیا جاتا ہے۔ علت کا استنباط یا مقصد کی تعین، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، اگر وہ قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئے، اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی کسی جگہ وضاحت نہیں کی اور استقراء سے متعین کیے جا رہے ہیں تو یہاں اختلاف ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، لیکن اس اختلاف کے لیے فیصلہ کن چیز کیا ہوگی؟ علم و عقل کے مسلمات۔ استقراء کے معاملے میں تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ متعین کر سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ حکم غالباً سامنے نہیں رہا، ٹھیک، یا استقراء یہاں تام نہیں ہے، یا اس پہلو کی طرف استقراء کرنے والے کی نظر نہیں ہوئی، صحیح، تو کسی استثناء کو بیان کر دیں گے، کسی اور اطلاق کو بیان کر دیں گے، تو اس طرح یہ بحث ہو سکتی ہے کہ جو علت متعین کی گئی ہے یا جو حکمت یا مقصد بیان کیا گیا ہے اس میں یہ غلطی ہو گئی ہے۔ ٹھیک، یہاں آپ کے پاس وہ چیز موجود ہوتی ہے۔ اس سے پھر آگے ہے، اور وہ یہ کہ کوئی شخص دین کے مجموعی نظم کو متعین کرتا ہے اور دین کے اس مجموعی نظم کی تعین خود اس فیصلے کا باعث بن جاتی ہے۔ ٹھیک، اس میں دین کی تعبیر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہمارے اپنے زمانے میں مثال کے طور پر مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے دین کی ایک تعبیر کی ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ وہ نماز کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، روزے کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، وہ خطبات اور دینیات کی سطح پر بھی دیکھیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اس تعبیر سے متعلق کر کے اس کے حکم، اس کے اسرار بیان کرتے ہیں۔ بالکل ایسے، اس پر آپ دین کی مجموعی تعبیر پر جب تک تنقید نہیں کریں گے، تنقید کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ یعنی پہلے آپ کو بتانا پڑے گا کہ تعبیر میں کیا غلطی ہو گئی ہے، اگر ہوئی ہے اس کو متعین کریں گے، اور اگر نہیں ہوئی تو ظاہر ہے کہ پھر تعبیر بجائے خود احکام پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کو ہونا چاہیے۔ یہ پہلو بھی ایسا ہے جس کی علمی سطح پر تنقید ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ چیز ہے جس کا تعلق علم مکاشفہ سے ہے۔ امام شافعی یہی نام اس کو دیتے ہیں۔ اس میں شاہ صاحب بھی اپنے بعض مکاشفات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس میں جو بڑے صوفیاء ہیں انہوں نے بھی بعض احکام کے علل بیان کیے ہیں، حکمتیں بیان کی ہیں، وہ بھی اشارہ کرتے ہیں۔ اس کو جانچنے پرکھنے کا آپ کے پاس کوئی معیار نہیں ہے، اس لیے یہ پہلو ایسا ہے کہ جس میں ہو سکتا ہے کہ جگہ جگہ نقد کر کے یہ بتانا پڑے کہ یہاں معاملہ کیا فی الواقع دین کے دائرے میں رہا ہے۔ یعنی اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ہر شخص اپنا ایک نقطہ نظر بیان کر سکتا ہے۔ اگر اس کو کوئی تجربہ پیش آیا ہے جس کو مذہبی تجربہ کہا جاتا ہے تو ہم اس کی تکذیب تصدیق نہیں کرتے، لیکن یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ اسی طرح قبول کر لیں۔ اس طرح کی کوئی بات شاہ صاحب بیان کریں، ابن عربی بیان کریں یا کوئی اور شخص بیان کرے، اس کو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ دین کا مجموعی نظام، دین کی تعبیر، دین کا تصور اور اسی طرح خود حکم، ان احکام کا استقراء
اس کو قبول کرتا ہے یا قبول نہیں کرتا. اس معاملے میں زیادہ دقت نظر کی ضرورت ہے اور اس معاملے میں بہت زیادہ متنبع رہنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ تصوف کی روایت میں اس طرح کی چیزیں جب بیان کی جاتی ہیں تو اس کے ساتھ مکاشفات کا حوالہ ہوتا ہے. یہ چیز مجھ پر کھل گئی, یہ مجھ پر واضح ہو گئی, اس طریقے سے میں نے اس کو دیکھا. جیسے شاہ صاحب بھی آگے حوالہ دیں گے کہ خود پوری کتاب کے بارے میں انہوں نے ایک رویا دیکھا ہے. یہ رویا جس طرح کہ ہم جانتے ہیں نیند کے عالم میں بھی ہوتے ہیں اور جس دنیا کی وہ بات کر رہے ہیں اس میں بعض اوقات بیداری میں بھی لوگ دیکھ لیتے ہیں. بالکل وہ کیسے دیکھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے. وہ چیز ہے جس میں بہت متنبع رہنا چاہیے, یعنی دیکھنا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں وہ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اس کے نتیجے میں کوئی ایسی بات کہہ دی گئی ہے جو دین ہی نہیں بلکہ دین کو سمجھنے کے پورے نظام پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ رکھنی چاہیے جو انہوں نے ذکر کیا ہے, یعنی علم کا تعارف کرا رہے ہیں تو اس علم میں یہ مسائل پیش آئیں. بالکل نقطہ بڑی گہرائی سے واضح ہوا. ہم سب یہاں پر تھوڑی دیر میں یہاں رک کر پاز لے کر آنا چاہوں گا آپ کے نقطہ نظر کے اوپر, یعنی اسی باب میں. مثال طور پہ آپ نے گزشتہ نشست میں بھی واضح کیا تھا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ علم اور حکم دونوں چیزیں پیغمبروں کو دیتا ہے, خود دین کی اصولی ہدایت, پھر اس کی معرفت, پھر اس کے اندر جو کارفرما علت ہے اس کا مماثل صورتحال پہ اطلاق اجتہادی بصیرت یعنی شرح و وضاحت تفہیم و تبیین پیغمبر کے ذریعے ہوتی ہے. ایک سوال جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں جس سے میں ذرا مقابل کا ذہن آپ نے جس طرح سے دین کو دیکھا ہے واضح کروں گا. حدیث کے باب میں آپ یہ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ حدیث جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ اطلاقی ہوتی ہے, ایک اپلائیڈ سچویشن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اصولی ہدایت کا اطلاق کر دیا ہے. سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ شاہ صاحب نے اس ذخیرہ حدیث کی حکمت, اسرار, اس کے اندر سے علت کشید کرنے کا جو عمل شروع کیا ہے, آپ کے نزدیک یہ جو مواد ہے, یہ جو کارپس ہے, کیا اپنی نوعیت اور واقعیت کے اندر یہ حیثیت رکھتا ہے کہ اس سے کوئی اصولی نظام فکر اخذ بھی کیا جا سکتا ہے؟ میرا زاویہ نظر اس میں مختلف ہے. میرے نزدیک دین کو سمجھنے میں اصل اور بنیاد کی حیثیت اللہ کی کتاب کو حاصل ہے. جب آپ قرآن مجید سے چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ ایک محکم بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں. قرآن مجید مجموعہ اقوال نہیں ہے, اس میں اس کا بھی کوئی اندیشہ نہیں کہ کسی نے بات کیا سنی تھی, کیا سمجھی تھی. اس میں پس منظر خود قرآن بیان کر رہا ہوتا ہے, اس کا سیاق کیا ہے, اللہ تعالیٰ کس موقع پر یہ بات فرما رہے ہیں, اس کے لیے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. روایات کا معاملہ اس سے بہت مختلف ہے. روایات میں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ بعض اوقات بات بھی کچھ سے کچھ ہو گئی ہوتی ہے, سننے والے نے اس کا پس منظر نظر انداز کر دیا ہوتا ہے, وہ ایک جملہ روایت کر دیتا ہے, کس موقع پر کہا گیا یہ متعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کو توابع میں رکھ کر تو دیکھا جا سکتا ہے اور دیکھنا چاہیے, اس لیے کہ وہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. میں نے تو یہ عرض کیا تھا کہ یہ ذخیرہ ہے جس سے ہم نے دین کو سمجھنا سیکھا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب معاملات کر کے دکھائے ہیں. سمجھنا کیسے ہے, تنقیح کیسے کرنی ہے, استقراء کس طریقے سے کرنا ہے, اجتہادی امور کو کس طرح متعین کرنا ہے, اطلاق میں کیا چیزیں ہوں گی. اگر آپ دیکھیں تو حدیث میں اس کے ایسے عمدہ نظائر ہیں, ایسی اچھی مثالیں ہیں کہ آدمی کو شرح صدر ہو جاتا ہے. تاہم اس میں سب سے پہلے یہی دیکھنا چاہیے کہ ہم جو چیز متعین کر رہے ہیں قرآن مجید نے اس کو موضوع بنایا ہے, قرآن مجید میں وہ بیان ہوئی ہے. جب آپ قرآن سے اس کو شروع کریں گے تو پھر اس کا امکان بہت کم ہے کہ اطلاقی معاملات میں غلطی ہوگی. امکان بہت کم ہے, یعنی انسان سے غلطی تو پھر بھی ہو جاتی ہے, بہت کم امکان ہوگا, اور دین اپنے صحیح اصول پر قائم رہے گا. اس وجہ سے میں نے اپنی کتاب میزان میں اس کا اہتمام کیا ہے کہ اس ترتیب میں کوئی خلل نہ آنے پائے. جو چیز بھی متعین ہوتی ہے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ قرآن مجید میں وہ کیسے بیان ہوئی ہے. اگر قرآن نے کوئی تعبیر اختیار کی گئی تو میں اصرار کرتا ہوں کہ اسی تعبیر کو قائم رکھا جائے. اس نے اگر کسی چیز کو بیان کرنے کا اسلوب منفرد اختیار کر لیا ہے تو اس اسلوب کو لے کر آگے چلا جائے اور روایت کو اس سے متعلق کر کے دکھایا جائے. روایت میں ہمارے لیے علم کے, حکمت کے خزانے ہوتے ہیں. جب آپ اس کو اس کی اصل سے متعلق کر دیتے ہیں تو اصل اور فرع کا تعلق بالکل واضح ہو جاتا ہے. یہ صحیح میں نے کی ہے. ٹھیک. اچھا ہم سب یہ چیز بتائیے گا, یہ جو شاہ صاحب نے ایک بات کہی
کہ ظاہری بات ہے جو اسرار ہیں ان کو جاننے کا عمل آپ کریں گے تو اس سے ایک مجموعی تصویر آپ کے ذہن میں بنے گی، حقیقی نظام فکر اس سے مربوط تعلق گویا متفرق احکام نہیں ہے، تو اس میں ایک واضح مقصد متعین ہوگا چیزوں کا۔ تو یہ کام کیا انفرادی احکام کی حد تک ہو تب تشفی کا باعث بنتا ہے، یا یہ لازم ہے کہ جب آپ مثال کے طور پر علوم اسرار الدین میں جا رہے ہیں تو آپ کو لازماً ایک سررشتہ اصل میگا نیریٹو دریافت کرنا ہے، کیونکہ نظام فکر سے مربوط چیز تو کوئی بن نہیں سکتی جب تک وہ اصل میں ایک جگہ موجود نہ ہو، اور آپ نے اس کو وہاں سے پھوٹتا ہوا دکھانا ہوگا۔ تو آپ نے مثال کے طور پر جس طریقے سے ایک مقصد متعین کیا، مولانا مودودی نے ایک مقصد متعین کیا، ابن تیمیہ نے ایک مقصد متعین کیا، تو حدیث کے جب ہم اس طرح سے اسرار کو جانیں گے کہ پیچھے جو کچھ احکامات دیے ان کی اصل کیا ہے، تو وہاں یہ ناگزیر ہوگا نا کہ مطلب ایک چیز کو متعین کر کے بتایا جائے کہ یہاں سے پھوٹ رہی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، اور یہ دیکھیے کہ یہ تعین امام غزالی کو بھی کرنا پڑی ہے، ابن تیمیہ بھی کرتے ہیں اور شاہ ولی اللہ بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں دین کو بحیثیت مجموعی دیکھنے والی بڑی شخصیات یہ تین ہی ہیں۔ جی، اس سے دوسروں کی نفی مقصود نہیں، ہاں جی، ان کی حیثیت بڑی غیر معمولی ہے۔ جی، چنانچہ آپ اگر امام غزالی کی احیاء میں دیکھیں تو انہوں نے احیاء کو ترتیب کس طریقے سے دیا ہے، جی، یہ احیاء پر ایک نظر ڈالتے ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ احیاء کی 4 مجلدات ہیں، اس میں سب سے پہلے وہ اس بنیاد کو واضح کرتے ہیں جو علم کا دروازہ کھولتا ہے۔ علم ہے کیا، یعنی اس کیا کی ہے؟ تقسیم تو اس میں دیکھیے کہ پہلی بحث کیا ہے، علم کی بحث، عقل کی بحث، ہاں، اس لیے کہ علم ہے جس نے در حقیقت ہمارے ادراک پر اپنی بنیاد رکھنی ہے، اور عقل ہے جس نے آخری فیصلے سنانے ہیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے ان چیزوں کو واضح کیا ہے۔ یہ گویا کتاب کا ایک لحاظ سے مانوی مقدمہ ہے، اس سے انہوں نے بنیاد اٹھائی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ عقائد اور عبادات کو بیان کرتے ہیں۔ جی، یہ ایک مجلد کا مواد ہے، اس میں انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ دین میں ماننے کی چیزیں کیا ہیں اور ان کے اسرار و حکم بھی بیان کرتے ہیں۔ جی، اور اسی طریقے سے دین میں وہ کیا چیزیں ہیں جو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کے لیے عمل کی حیثیت سے لازم کی گئی ہیں یا مستحب قرار دی گئی ہیں یا ان کی ترغیب دی گئی ہے، ان کو وہ بڑی وسعت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ دوسری مجلد میں ان کے سامنے معاملات ہیں، انہوں نے یہ 2 ہی میں تقسیم کیا ہے اصلاً، جی، یعنی ایک چیز عقائد و عبادات ہیں اور دوسری چیز معاملات میں وہ پھر سب چیزیں لے آتے ہیں، یعنی جس میں ہمارے شخصی معاملات ہیں، معاشرتی معاملات ہیں، اسی طریقے سے معیشت کے معاملات ہیں، بیع و شراء کے، اور یہ سب چیزیں جتنی بھی جیسے ہماری فقہ میں زیر بحث آتی ہیں ان کو وہ موضوع بناتے ہیں۔ اور چونکہ اصلاً جو مقصود ہے اسے متعین کر چکے ہیں، جی، اور مقصود کی تعین میں ان میں اور شاہ صاحب کی رائے میں فرق نہیں ہے، اچھا، دونوں نے حدیث ہی سے متعین کیا ہے۔ یعنی حدیث میں یہ آپ کے علم میں ہوگا نا، یہ بحث آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی مخلوق کو اور خاص طور پر انسان کو پیدا کرتے ہیں تو فرشتے لکھ دیتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا، تو اس میں الفاظ آئے ہیں شقی و سعید، جی، اسی سے لیا انہوں نے، یعنی سعادت ہے اصل میں، جی، مقصد کیا ہے، سعادت حاصل کرنا۔ تو سعادت حاصل کرنے میں کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو مہلکات ہیں وہ آپ کے راستے کی رکاوٹ بن جائیں گی، تو تیسری جلد میں وہ یہ بیان کرتے ہیں، یعنی یہ بتاتے ہیں کہ اس راستے پر چلو گے، اس کو اختیار کرو گے تو وہ کیا چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاکت تک لے جا سکتی ہیں۔ اسی کو آپ ایک دوسرے اسلوب میں کہتے ہیں وہ رذائل کیا ہیں جو تمہاری شخصیت کے ساتھ چمٹ کر رہ جائیں گے، وہ کیا چیزیں جو تمہیں آلودہ کر دیں گی، تمہارے راستے کو کھوٹا کر دیں گی، تو انہوں نے ان کو بیان کیا ہے۔ اور پھر وہ آخری مجلد ہے جس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ منجیات کیا ہیں، وہ چیزیں جو نجات کا باعث بننے والی ہیں، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جو جنت میں لے جائیں گی، جس میں تم بارگاہ میں اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکو گے، ان کو وہ بیان کرتے ہیں۔ اس سے بھی ان کا مقصود یہ ہے کہ اس طرح روایتوں میں یا بعض کے بزرگوں کے اقوال میں وہ بہت سی چیزیں جو بکھری ہوئی ہیں ان کو وہ ایک قاعدے میں لا سکیں، تو یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا۔ اس کے بعد وہ خود بیٹھے ہیں کہ وہ اس کتاب
کا ایک خلاصہ تیار کریں عام لوگوں کے لیے، جی کیمیائے سعادت۔ جی اب کیمیائے سعادت میں بھی یہی ساری بحثیں ہیں، ہاں لیکن اسلوب بالکل دوسرا اختیار کیا، جی، اور وہاں انہوں نے تقسیم بھی مختلف کی۔ علم نافع، یعنی اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تمہیں نفس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، اس کے بعد جب تم نفس کی معرفت حاصل کرتے ہو تو پھر ذات باری کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، پھر اس دنیا کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، پھر آخرت کی۔ تو اس طرح گویا انہوں نے 4 چیزوں کو متعین کیا ہے، اس کو بنیاد بنا کر وہ آگے چلے۔ شاہ صاحب کے مقدمے کے آخر میں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں۔ جب آپ مزید آگے بڑھیں گے، جی اگر وہاں تک ابھی آپ نہیں پہنچ رہے ہیں تو وہاں آپ دیکھیں گے انہوں نے پہلے یہ تعارف کرایا ہے جی کہ میں اس کتاب میں کس چیز کو بنیادی حیثیت دیتا ہوں۔ جی تو اسرار شرائع یعنی شریعت، دین کی ہدایت میں اسرار کو اگر آپ ایک اصل اصول پر قائم کرنا چاہیں تو وہ اصل اصول کیا ہے؟ تو شاہ صاحب نے یہ کہا کہ وہ 2 ہی چیزیں، جی ایک یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ بر کیا ہے اور اسم کیا ہے، جی ایک یہ چیز ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی ملی سیاست میں دین جیسے کار فرما ہوتا ہے اس کو دیکھ لیں۔ اجتماعیت، اب یہاں شاہ صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ معاملات جیسے کہ امام غزالی نے کہا یا اور چیزیں، ان کو ایک ایسی تعبیر دیتے ہیں جو تعبیر ان کے بعد پورے دینی فکر پر اثر انداز ہوئی۔ اچھا، یعنی آپ مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کی چیزیں دیکھیے، آپ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کو دیکھیے، آپ خود علماء دیوبند کو دیکھیے کہ ان کے ہاں سیاست ملی نے کیا صورت اختیار کر لی ہے۔ یعنی اب تعبیر سے فی الحال قطع نظر کر لیں، لیکن اس کے اثرات ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان کو ایک طرح سے اس دنیا میں جو کچھ ظہور ہوتا ہے اس سے متعلق کر کے ایک بڑے مفکر کے طور پر لوگوں نے پڑھنا چاہا ہے۔ کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابن خلدون نے بھی یہی کام کیا ہے، لیکن ابن خلدون کے ہاں یہ چیز تجزیے کے پہلو سے ہے۔ عصبیت کیا ہے، حضربیت کیا ہے، بدویت کیا ہے، ان کے باہمی روابط کیا ہیں، حکومت کیسے وجود میں آتی ہے، اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہوتے ہیں، ان کے ہاں تجزیے کا پہلو ہے، اور وہ اس کو ایک فلسفے کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ شاہ صاحب اس کو دین کے اسرار سے متعلق کر رہے ہیں، یعنی دین ایک طرف آپ کے اندر بر و اسم کا شعور پیدا کرے گا اور اس کی بنیاد پر پوری شخصیت کو موضوع بحث بنائے گا، اور دوسری جانب اس شخصیت کا ظہور دیکھے گا۔ تو انسانی شخصیت کا ظہور شخصی بھی ہوتا ہے، معاشرتی بھی ہوتا ہے، وہ معیشت میں بھی ہوتا ہے، وہ سیاست میں بھی ہوتا ہے، اور وہ شاہ صاحب کی تعبیر کے مطابق خلافت کبریٰ میں بھی ہوتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس سب کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو اپنی تاریخ کے ساتھ بھی ایک تعلق تو پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ تعلق ہے جس کو وہ پھر پوری کتاب میں سامنے رکھیں گے۔ اصل اصول انہوں نے یہ متعین کیا ہے۔ اس اصل اصول کے لحاظ سے پھر 3 چیزیں ہیں جس کو انہوں نے بنیاد بنایا ہے، یعنی بر و اسم کی بحث سے پھر کتاب شروع ہو جائے گی، لیکن بنیاد انہوں نے کس چیز کو بنایا ہے؟ بنیاد ان 3 چیزوں کو بنایا ہے۔ ان میں بھی اگر آپ ایک ترتیب کے ساتھ دیکھیے تو سب سے پہلے جس چیز کو وہ موضوع بناتے ہیں وہ مجازات ہے، اس لیے کہ دین کی دعوت وہی ہے۔ اس دنیا میں سوال یہ ہے کہ میرے لیے دین مسئلہ کیوں بنتا ہے، یا بر و اسم میرے لیے مسئلہ کیوں بنتے ہیں، نیکی اور بدی کیوں مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ مجازات کو، مکافات کو، جزا و سزا کو وابستہ کر دیا گیا۔ تو یہ مجازات دنیا میں کیسے ہوتی ہے؟ ذات باری اس کو ایک سنت اللہ کے طور پر کیسے اختیار کیے ہوئے ہیں، اور یہی چیز پھر برزخ میں کیا صورت اختیار کرے گی، محشر میں کیا صورت اختیار کرے گی، یہ پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں کیا صورت اختیار کرے گی۔ تو یہ بحث مقدم کر دیا انہوں نے، ٹھیک، کیونکہ اس کے بغیر بر و اسم کو وہ بنیادی فراہم نہیں ہوتی جو دین میں موضوع ہے۔ بر و اسم کی حقیقت ہی نہیں واضح ہوتی۔ اسی چیز کو جب آپ علم کلام میں پڑھتے ہیں تو وہاں یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ بڑی بحث ہے کہ حسن و قبح کا شعور تو چلیے ماتریدیہ نے بھی مان لیا ہے، اور یہ بات کم و بیش تسلیم کر لی گئی ہے کہ انسان یہ جانتا ہے کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، لیکن نیکی اور برائی پہ کیا مواخذہ بھی ہوگا؟ تو یہ بحث ہوتی ہے نا وہاں کہ یہ مواخذہ کیا اللہ کے پیغمبر کی دعوت کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، یا یہ محض عقلی شعور کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے شاہ صاحب نے اس پس منظر میں یہ بحث مقدم کی ہے۔ پھر اس کے بعد چونکہ وہ اوپر بیان کر چکے ہیں کہ ملی سیاست، تو پھر انہوں نے دوسرا موضوع لیا ہے، اور وہ یہ کہ ارتفاقات، یہ ان کی خاص اصطلاح ہے، یعنی وہ چیزیں جو ہمارے لیے انتفاع کا ذریعہ بنتی ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں انتفاع کا ذریعہ بنتی ہیں؟ معاشرہ، تعلق، رشتہ داریاں۔ ہم شادی کرتے ہیں تو میاں بیوی میں انتفاع کا تعلق پیدا ہوتا ہے، اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اولاد بھی اقرب و نفع کی بنیاد کے اوپر اپنا تعلق استوار کرے گی۔ خود اللہ تعالیٰ نے یہ تعبیر اختیار کی ہے۔ اس کے بعد معیشت، ہم باہر نکلتے ہیں، کماتے ہیں،
اس پر بڑا انحصار ہے اس چیز کا کہ ہماری زندگی کا رخ کیا ہوگا. انسان دولت مند ہے تو اور چیزیں سامنے آئیں گی. اگر غربت ہے تو شاہ صاحب کے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ غربت کس طریقے سے ہمارے دین پر، اخلاق پر زیر بحث آ جاتی ہے، اس کو بیان کریں گے. اس کے لیے ارتفاقات کی اصطلاح ہے، اور پھر اس کے بعد آگے سیاست اور سیاست ملی اور ولایت کبریٰ کا وہ ایک پورا بنیاد بناتے ہیں اس کی. اور پھر وہ آخری بحث انہوں نے کی ہے سعادت کی بحث. یہ کیا ہے؟ مقصد، یعنی متعین کر لیا نا کہ اس دنیا میں ہم سے کیا چیز مطلوب ہے. وہ یہ ہے کہ ہم یہاں سعید ہو کر رخصت ہوں، شقی ہو کر رخصت نہ ہوں. تو اگر سعادت ہے تو سعادت حاصل کرنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے وہاں وہ یہ بیان کریں گے کہ ایک طریقہ وہ ہے جو نساک نے، عباد نے، راہبوں نے اختیار کیا ہے. وہ ظاہر ہے کہ وہی طریقہ ہے جو بعد میں تصوف کی روایت میں بھی نمایاں ہوا، تو انہوں نے اس طریقے کو بھی بیان کیا ہے. اور اس کے مقابل میں وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کا طریقہ کیا ہے، اور پھر انبیاء کے طریقے کو سامنے رکھ کے وہ بر و اسم کی بحث شروع کرتے ہیں. کوئی اصل کتاب وہاں شروع ہوتی ہے. تو جو آدمی بھی دین پر اس لحاظ سے غور کرے گا وہ اس کو پہلے ایک نظام فکر کے طور پر دیکھے گا، پھر اس کی بنیادیں تلاش کرے گا، اس کا اصل اصول متعین کرے گا، وہ کن مبادی پر اصل اصول بنتا ہے اس کو طے کرے گا. اس کے بعد پھر وہ آپ کے سامنے دین کے احکام کو سامنے رکھ کر اس چیز کو بیان کر کے یا اس کا اطلاق کر کے دکھائے گا. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو امام غزالی نے بھی ایسے ہی کیا اپنے طریقے سے، شاہ صاحب نے بھی اسی طریقے سے بالکل سے. بہت ہی آپ نے عمدگی سے یہ تقابل میں رکھ کے بتایا کہ جس وقت ایک پورا کا پورا ایک میگا نیریٹو ڈیولپ ہوتا ہے اور ایک اصل دریافت کی جاتی ہے تو وہ یقینی طور پہ ناگزیر تقاضا ہے کہ اس کو مربوط بھی ہونا چاہیے، اور وہ اصل پہلے دریافت ہوگی تمام چیزوں کو دیکھ کے، تب ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹانکا جائے گا، ان کے حکم، ان کی چیزیں بیان کی جائیں گی. اچھا ہم صاحب یہ بھی آخر میں خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ شاہ صاحب نے اس کے بعد کتاب میں اسی جو علوم اسرار دین ہے اس کے 3 فائدے بھی بیان کیے ہیں، اس کو میں پڑھ کے انشاءاللہ اس پہ آپ سب مختصر تبصرہ لوں گا. ایک چیز جو میں چاہتا ہوں یہاں پر صرف لوگوں کی تفہیم کے لیے کہ آج کے دور میں جس وقت ہم نے آپ کی بھی پیشکش دیکھی، ہم شاہ صاحب کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، باقی چیزیں پڑھتے ہیں، جس وقت دین کے علم کے اندر اتر کر غور و فکر اور تدبر اور تفکر کا منہاج آپ نے شروع میں ہی واضح کیا تھا، 2 منہاج ہیں، ایک اطاعت کا پیراڈائم ہے، ایک فقہ و تدبر کا منہاج ہے. تو یہ جو فقہ و تدبر کا منہاج ہے اس کو اطاعت کے پیراڈائم سے چیلنج کیوں درپیش رہے؟ یعنی یہ بظاہر تو یہ دیکھنے میں تو یہ بات کیوں لگ رہی ہے نا کہ اگر آپ کو کسی حکم کی معنویت، حقیقت، علت، مقصدیت، غرض و غایت معلوم ہوگی تو بہت شرح صدر کے ساتھ آپ اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے اور جو مقصود ہے حکم کا وہ حاصل ہو جائے گا. تو اطاعت کے پیراڈائم سے اس کا کلیش پیدا کیسے ہو جاتا ہے؟ یعنی میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ اس میں 2 بڑی بحثیں پیدا ہوتی ہیں، یعنی فقہ و تدبر کے منہاج. جی، ایک بحث وہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، مقصد کیا ہے، جی، حکمت کیا ہے. یہ بھی بڑی اہم بحث ہے. ہاں جی، لیکن اس سے بھی بڑی بحث علت کی بحث ہے. ہاں جی، یعنی حکم کس بنیاد پر کھڑا ہے، اس کی منطقی اساس کیا ہے، اس کا ریشنل کیا ہے. یہ وہ چیز ہے جس نے مجتہدانہ فیصلے کرائے ہیں ہمارے بڑے فقہا سے. یہ چیز بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے اپنی طرف سے دین بنانے کا عمل شروع ہو گیا ہے. تو سلفی منہاج اس کو اس طرح قبول نہیں کرتا. اچھا، ایک پہلو یہ. دوسرے یہ ہے کہ جس وقت حکمت پوچھی جاتی ہے تو بعض اوقات مخاطب پر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ حکمت سمجھ میں آئے گی تو عمل کریں گے، وہ اس کو بھی قبول نہیں کرتا اور نہیں کرنا چاہیے. اس میں ایک متوازن نقطہ نظر ہے جو شاہ صاحب نے بھی بیان کیا ہے، امام غزالی نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے. وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان جب وہ اللہ کو مان لیتا ہے، اللہ کے پیغمبر کو مان لیتا ہے، اس کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ پہلے امتثال امر کرے گا. یعنی میرے سامنے جب اللہ کے دین کی کوئی بات آئے گی یا کوئی حکم آئے گا تو مجھے پہلا کام یہی کرنا ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ وہ حکم ثابت ہے، اللہ کے پیغمبر نے وہ حکم دیا ہے، فی الواقع مجھ تک پہنچ گیا ہے. اگر یہ سب ہے تو پہلا کام یہ ہے کہ اس کے سامنے سرفگندہ ہو جائے آدمی. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا کام بھی شروع ہو جاتا ہے اور وہ اہل علم کے لیے ضروری ہے. وہ وہی ہے، یعنی اس کی علت کو متعین کرنا، اس کی حقیقت کو جاننا، اس کے معنی تک پہنچنا، پھر اس کا باہمی ربط قائم کرنا اور مقاصد کو سامنے لا کر یہ بتانا کہ وہ کیا چیز ہے جو شارع کے پیش نظر ہے.
بہت صحیح بات آپ نے فرمائی، اس سے شرح صدر ہوتا ہے، دین سے غیر معمولی تعلق پیدا ہوتا ہے۔ انسانی شخصیت کے لحاظ سے دیکھیے تو انسان حقیقی معنی میں اس جگہ تک اسی وقت پہنچتا ہے جہاں دین اس کے لیے انشراح کا ذریعہ بن جائے، جب یہ تینوں چیزیں واضح ہوں، یعنی حکم کیا ہے، اس کی علت، اس کی بنیاد کیا ہے، اور اس کے مقاصد اور اس کی حکمت کیا ہے، یہ تینوں چیزیں۔ فقہ و تدبر کا منہاج ان تینوں چیزوں کو ایسے ہی بیان کرتا ہے، یعنی وہ کون سا فقیہ ہے جو امتثال امر سے باہر کھڑا ہے؟ بالکل ایسے ہر ایک یہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم مل گیا، ہم اس کے سامنے سر جھکائیں گے۔ لیکن سلفی منہاج میں زیادہ اہمیت، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی حکمت کو سنیں گے نہیں آپ سے، جی ان کے ہاں زیادہ توجہ اس پر ہے کہ آپ حکم کو دیکھیں، یہ بات کہ اس کا باہمی ربط کیا ہے، وہ کس نظام فکر سے پیدا ہوا ہے، اس کی تعین کرنی زائد چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ جس وقت آپ یہ کام کریں گے تو اس کے بعد ہی تو تعین شروع ہو جاتی ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، اس کا درجہ کیا ہے۔ انہوں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اچھا یہ حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے لہذا فرض ہی ہونی چاہیے۔ میں مثال دے رہا ہوں اس طرح کی۔ تو سلفی منہاج میں یہ چیزیں اگر زیر بحث بھی آتی ہیں تو فقہا کے زیر اثر آتی ہیں۔ فقہا یہ کام نہ کرتے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سب کچھ ہی فرض ہوتا۔ چنانچہ اس کا منتہائی کمال خوارج کا طریقہ ہے، ہمارے ہاں وہ ایک طریقہ ہے جو سب سے پہلے انہوں نے اختیار کیا، اور آہستہ آہستہ پھر اس نے دوسری صورتیں بھی اختیار کی، وہ بہت سافٹ ہو گیا۔ اب تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بعضی حضرات ہیں ان کے ہاں آپ دیکھیں تو وہ بہت حد تک اب دوسرے منہاج کے قریب آ گیا ہوا ہے۔ یہ ظاہر اثرات ہوتے ہیں، فقہا کا کام ہے، فقہ و تدبر کی ایک پوری روایت ہے، پھر اس میں امام غزالی اور امام ابن تیمیہ جیسے جلیل القدر لوگ ہیں، خود شاہ ولی اللہ کا ایک بڑا غیر معمولی مقام ہے۔ تو اس لحاظ سے جب آپ دیکھیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ فقہ و تدبر کا منہاج ہی ہے جو اصل میں انسان کی پوری شخصیت کو سامنے رکھ کر اور دین کے پورے نظم کو سامنے رکھ کر اور قرآن مجید نے جس جگہ دین کو بیان کیا اس کو سامنے رکھ کر ایک واضح تصور دیتا ہے کہ دین کیا ہے، ورنہ پھر وہ اوامر و نواہی کے ایک مجموعے کی حیثیت سے، حقوق و فرائض کے ایک مجموعے کی حیثیت سے آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ بہت فرق واقع ہوتا ہے، لیکن اس کو اس طرح نہیں لینا چاہیے کہ ایک واضح لائن ہے، نہیں۔ آج کے زمانے کے آپ کو سلفی منہاج کے بہت سے علماء فقہ و تدبر کی اس روایت سے متاثر نظر آئیں گے، وہ اس کی روشنی میں بات کرتے نظر آئیں گے۔ تو ایک روایت دوسری روایت سے ظاہر ہے کہ اپنا تاثر قبول کرتی ہے، البتہ اگر بالکل کلاسیکل مفہوم میں آپ سلفی منہاج کی بات کریں گے تو وہ اطاعت کے پیراڈائم میں کھڑا ہے۔ بہت خوبصورت سے بہت ہی اہم نقطہ ہے جس سے جو دونوں دھارے ہیں ان کو سمجھنے میں مدد ملتی۔ خاتمہ کرتا ہوں میں، شاہ صاحب نے 3 فوائد بیان کیے ہیں، وہ لکھتے ہیں پس علم اسرار دین باخدا تمام علوم میں اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ جو انسان اس کی طاقت اہلیت رکھتا ہے وہ اپنے قیمتی اوقات اس فن کی تحصیل میں صرف کرے اور اس علم کو اپنی آخرت کے لیے زیادہ راہ بنائے ضروری عبادات کی ادائیگی کے بعد، کیونکہ پہلا نقطہ اس علم سے انسان شریعت کی تعلیمات میں بصیرت ہوتا ہے اور احادیث سے اس کا تعلق ایسے ہو جاتا ہے جیسے فن عروج جاننے والے شعراء کے دواوین سے، یا منطقی کا فلاسفہ کے دلائل و براہین سے، یا نحوی کا فصحائے عرب کے کلام سے، یا اصول فقہ کے ماہر کا فقہ کی جزیات سے۔ دوسرا نقطہ بیان کرتے ہیں اور اس علم سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے رات میں لکڑیاں چننے والے کی طرح ہونے سے، یا سیلاب میں غوطہ لگانے والے کی طرح، یا ٹامک ٹوئی مارنے والے کی طرح۔ جیسے کسی نے دیکھا ہے کہ کسی حکیم نے کسی کو سیب کھانے کا مشورہ دیا، پس اس نے ہم شکل ہونے کی وجہ سے اندرائن کو سیب پر قیاس کیا۔ اندرائن ایک بہت ہی کڑوا قسم کا وہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا انہوں نے بیان کیا فائدہ، اور اس علم سے انسان پکا مومن اور اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوتا ہے۔ جیسے کسی کو کسی سچے آدمی نے بتایا کہ فلاں چیز زہر جاں ہے، پس اس نے مخبر صادق کی بات کی تصدیق کی، پھر قرائن و شواہد سے جانا کہ زہر میں حرارت پیوست ہے اور یہ دونوں چیزیں مزاج انسان کے برخلاف ہیں، پس اس کا یقین بالائے یقین ہو گیا۔ تو یہ 3 غمزہ فوائد جو آپ نے یہ بات بیان کی کہ اس سے جو شرح صدر حاصل ہوتا ہے انسان کو، اس کے نتیجے میں معرفت الہی، تقرب اللہ اور پھر خود حکم پر عمل درآمد، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آسان کیا ہو جاتا ہے بلکہ حقیقی معنی میں حکم پر عمل ہوتا ہے، یعنی انسان کا پورا وجود اس حکم سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ اور جیسے کہ شاہ صاحب نے بہت اچھی مثالیں دے کے واضح کیا ہے کہ آپ اگر ایک حکیم کا یا ایک اچھے طبیب کا ایک نسخہ استعمال کرتے ہیں
تو اس کے اعتماد پر استعمال کر لیتے ہیں جی. اور یہاں تو اللہ کا پیغمبر ہے یا اللہ کی کتاب ہے، ایک حکم آپ تک پہنچ گیا، بتا دیا گیا کہ اس مرض کا یہ علاج ہے، یہ آپ کو کرنا ہے. تو یہ اطاعت کا پیراڈائم اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اگر آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہ نسخہ کیا ہے، یہ کیسے ترتیب دیا گیا ہے، اس میں کیا حکم ہے، اس میں کیا اسرار ہیں، اس دوا کے کیا خواص ہیں، کس طریقے سے ان میں باہمی ترکیب پیدا کی گئی ہے، تو کیا کہنے، اس سے جو انبساط ہوگا، جو انشراح ہوگا، جیسا تعلق پیدا ہوگا، اس کی تو آپ یعنی کوئی اتھا جان نہیں سکتے. جی. تو اسی کو انہوں نے مثالوں سے یہاں سمجھایا ہے، یعنی معلوم ہو جائے گا آپ کو. اور پھر دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ غلطی کا امکان کم ہوگا، یعنی اس میں آپ مماثل چیزوں کو ویسا ہی نہیں سمجھ لیں گے، یعنی سیب کہا تو اندرائن نہیں کھا لیں گے، وہ نہیں کھا لیں گے. تو اس وجہ سے مثالیں دے کے وہ یہ بات بتا رہے ہیں. یہ فقہ و تدبری کے منہاج کی انہوں نے وضاحت کی ہے، یعنی فقہ و تدبر کا منہاج ہی ہے جو اصل میں احکام کے باہمی ربط کا تقاضا کرتا ہے، جو فقہا نے پیدا کرنے کی صحیح کی ہے. فقہ و تدبری کا منہاج ہے جو یہ اصرار کے ساتھ کہتا ہے کہ اب ان احکام کے علل متعین کیے جائیں گے تاکہ میرے ساتھ، میرے تعلق سے، میری زندگی سے، میرے احوال سے، میری بدلتی ہوئی صورتحال سے دین کیسے متعلق ہوتا ہے اس کو آپ طے کر سکیں. تو اجتہاد کی بنیادی در حقیقت یہی چیز بنتی ہے. تو یہ جو منہاج ہے اس کو انہوں نے اس پہلو سے بھی واضح کیا ہے کہ اسرار اور حکم، مقاصد، دین کو مجموعی حیثیت سے دیکھنا، یہ کس طرح ہمارے لیے دین کے ساتھ بڑے گہرے تعلق کا ذریعہ بن جاتا ہے. ٹھیک. یعنی ایک بات کو اس لیے مان لینا کہ ابا جان نے فرمایا ہے، اور ایک یہ کہ اس بات کے مقاصد معلوم ہو گئے، اس کے نتائج معلوم ہو گئے، اس سے کیا حاصل ہوتا ہے وہ معلوم ہو گیا، وہ کہاں سے اٹھی ہے یہ معلوم ہو گیا، اگر وہ ان کا تجربہ ہے تو اس تجربے کے پیچھے کیا استدلال ہے وہ معلوم ہو گیا. یہ بڑی بدیہی بات ہے کہ فقہ و تدبر کا منہاج جیسا انشراح اور جیسا انبساط پیدا کرتا ہے، یعنی اگر صوفیائی کی اصطلاح مستعار لی جائے تو یہ انسان کی طبیعت میں جو انقباض پیدا ہو سکتا ہے، دین پر عمل میں بھی بعض اوقات قبض کے مواقع آ جاتے ہیں، تو یہ بست ہی بست پیدا کر دیتا ہے. بالکل واضح. بہت شکریہ. انشاءاللہ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جزاکم اللہ خیر.